الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمن والہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے
وہ چیزیں جو بندے پر فرض فرمائی ہیں مسلمان پر، ان میں سے ایک چیز کا ذکر ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بھلے کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے کچھ چیزیں انسان پر لازم قرار دی ہیں، ان کو فرض کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں فرض فرمائی۔ جیسے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز لازمی قرار دی ہے مسلمان کے لیے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس نے پڑھے گا تو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، کامیابیاں بھی نصیب ہوگی، نہ پڑھے گا تو سزا کا مستحق ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں ایسی فرض فرمائی ہیں مسلمانوں پر کہ اگر کوئی بندہ 3 کام کر لے، 3 فرائض ادا کر دے اور 1 چھوڑ دے تو وہ 3 بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ نماز، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ، اس کے بعد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو۔ مطلب یہ ہے کہ 3 کام بندہ کر لیتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہے، حج اس پر فرض ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، بغیر کسی عذر کے نہیں کرتا، تو یہ 3 بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ پھر دوزخی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بندہ نماز ادا کر لیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، باقی 3 کام کر لیتا ہے، تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، دوزخی ہو جائے گا۔ اسی چیز کا بیان جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا۔ مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بندے پر فرض کر دی ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے کہ بندے کے موڈ میں آئے تو وہ کام کر لے، طبیعت نہ چاہے تو نہ کرے، یعنی بندے کی مرضی اس میں نہیں چلے گی، مرضی اس ذات کی چلے گی جس نے بندے کو پیدا فرمایا۔ نماز اگر اس نے فرض کی ہے تو بندے کو طاقت دی ہے نماز پڑھنے کی، بندے کو نماز پڑھنے کی مطلب یہ ہے کہ چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی بصیرت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، کان سننے کے لیے دیے ہیں، پاؤں چلنے کے لیے دیے ہیں، طاقت ہے، نماز ادا کر سکتا ہے، کیوں نہیں کرے گا؟ اگر یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا اور پھر حکم دے دیا ہے کہ یہ فرض نماز والا ادا کر، اگر وہ نہیں ادا کرتا تو وہ پھر باغی ہے، بغاوت کر رہا ہے، اور باغی کو پھر سزا ہوتی۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ صاحب نصاب ہو گیا،
مال عطا کیا ہے، صاحب نصاب ہو گیا ہے، اس مال کو اپنی ضروریات پر خرچ کر رہا ہے، اپنی عیاشیوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے نفس کی فرمائش کے مطابق کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے، اور ایک مخصوص حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرض کر دیا کہ یہ نکالنا ہے اپنے مال میں سے، اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ مال دیا بھی اللہ نے، ایک مخصوص حصہ نکالنا ہے، اور وہ بھی ہر روز نہیں، سال کے بعد وہ مال ضروریات سے زائد ہے، ضرورت کے مطابق ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، آج کمایا ہے کل تک وہ خرچ ہو گیا ہے، اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جس کا ضروریات سے زائد ہوتا ہے مال، وہ پڑا رہتا ہے، اس پہ سال گزر جاتا ہے، وہ خرچ نہیں ہوتا، اس میں سے کچھ حصہ نکالنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دوسروں کا حق رکھا، تو یہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو۔ یہ مثال کے طور پر ہے، سونا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، چاندی، سونا نصاب کو پہنچ گیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، چاندی نصاب کو پہنچی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور دیگر مال ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، وہ پڑا ہوا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جمع کر کے رکھا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کیا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سنا دو کہ جو مال تو جمع کرتے ہیں اور اس کا حق نہیں ادا کرتے، مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا وہ مال دوزخ میں، یعنی حشر میں، اس کو پھر یہ عذاب ہوگا کہ وہ مال، یعنی جو پیسے پڑے ہوں گے، سکہ پڑا ہوگا، سونا پڑا ہوگا، چاندی پڑی ہوگی، ان کا مال ان کے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، نبی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ دوزخ میں اس کو تپایا جائے گا، فَتَقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پھر اس سے داغے جائیں گے، اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کی کروٹیں داغی جائیں گی، اس کی پیٹھ داغی جائے گی، یعنی تپا تپا کے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فَتَقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشت کو بھی داغا جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا جب وہ چیخے گا، پکار کرے گا، وہ شور مچائے گا، وہ بندہ جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اسے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ، میں وہ خزانہ ہوں جسے تو نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا، ھذا ما کنزتم، یہ خزانہ ہے تیرا جو تو خود نے جمع کیا تھا اپنے لیے، جو تو نے اپنے لیے جمع کیا ہوگا، اس کا مزہ چکھ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھ مزہ اس کا جس کو تم نے جو جمع کر کے رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا اتنا عذاب ہے، اللہ اکبر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ گمان نہ کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور اس میں وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہیں کرتے، وہ بخیل بنے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ میں تو جو کچھ آتا ہے وہ جمع ہی کر رہا ہوں، میرے کام آئے گا۔
یہ ادھر تو کام آئے گا دنیا میں، عیاشیوں کے کام آئے گا، ادھر جا کے کیا کام آئے گا وہ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بل ہوا شر، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، مال جمع کرنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ ان کے لیے برا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے گلے سے لپٹ جائے گا۔ سَيُطَبِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا قیامت کے دن وہ مال۔ پھر یہ شور مچائے گا تو یہ کہے گا کہ بھائی تو نے مجھے خود اپنے گلے سے لگایا ہے، مجھ سے تو مجھے دور ہی نہیں کیا تھا، میں تیرا مال ہوں۔ وہ ڈسے گا اسے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام قائم فرمایا بحیثیت نبی بھی اور بحیثیت حکمران، نبی کریم علیہ السلام کل کائنات کے نبی بھی، رسول بھی اور حکمران بھی۔ آپ نے جو نظام قائم فرمایا اس میں محکمہ زکوٰۃ بھی بنایا آپ نے، اس کے لیے باقاعدہ آپ نے عامل مقرر کیے ہوئے تھے، اور کس طرح زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی اور کس طرح تقسیم ہوتی تھی اس حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک کا باب الزکوٰۃ ہے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ فقال انک تاتی قوما اہل کتاب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو۔ یمن جب فتح ہوا نا، وہاں حکومت قائم ہو گئی تو وہاں مسلمان بھی رہتے تھے اور اہل کتاب بھی رہتے تھے، ان کی طرف بحیثیت مبلغ بھی اور بحیثیت عامل بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور نبی کریم علیہ السلام جب ان کو بھیج رہے تھے تو آپ نے ان کو تعلیم دی، آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ، پہلے نمبر پہ آپ نے ان کو تبلیغ کرنی ہے، ان کو بلانا ہے اس شہادت کی طرف کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت دینی، مبلغ کا کام ہے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی، اسلام سمجھانا لوگوں کو، اسلام کے عقائد کیا ہیں، اسلامی اعمال کیا ہیں، پہلے یہ سمجھانا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اہل کتاب یہ بات مان جائیں، یعنی ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر وہ ایمان لے آئیں، فَعَالِمْهُمْ،
ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کلمے والی بات مانگ لیں، پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ 5 نمازیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرض علیہم، فرض کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 5 صلوات، 5 نمازیں فی الیوم واللیلۃ، دن میں اور رات میں 5 نمازیں فرض۔ کئی لوگوں پوچھئے نا نماز پڑھ دیو، وہ بڑے ترلے نال دس دیں جی پڑھنے، صبح دی پڑھنے، جو کلی صبح دی پڑھتا ہے وہ بے نماز ہے۔ جب میں نے حدیث سنا دی ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ آپ نے فرمایا 3 فرض پورے کرتا ہے، 1 کو نہیں پورا کرتا، وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو 3 بھی فائدہ نہیں پہنچائے۔ جو 4 نمازیں پڑھ لیتا ہے، 1 چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی بے نماز ہے، 1 بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز کسی حالت میں بھی جب تک ہوش میں ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز ضروری ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے، سر کے اشارے سے، اشارہ صرف سر کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ دن رات میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ